عزیزان گرامی، بہرحال انسانیت کا احترام اسلام نے سکھایا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اسلام کا قاعدہ ہے، اصول ہے، جیو اور جینے دو۔ کہ اگر تم تین لوگ کہیں ہو، بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو یا کہیں بھی، 3 آدمی اکٹھا ہیں تو 2 بیٹھ کر کے چپ چاپ سرگوشی نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔ مرے ہوئے لوگوں کے پجاریوں، تمہیں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 17 رجب 1443 ہجری مطابق 18 فروری سن 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں اسلام کی ایک عظیم خصوصیت، اسلام کی ایک عظیم عظمت جو انسانیت کے تعلق سے ہے، انسان کی عزت، انسانیت کی حرمت، انسانیت کی قدر و قیمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر مقرر فرمائی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خود ساختہ بنائے ہوئے دین اور دھرم کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کے گنوں میں سے ایک عظیم الشان یہ صفت اعلیٰ صفت ہے کہ اس نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عزت و حرمت والا بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اکرام عطا فرمایا۔ بنی آدم چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اللہ نے کسی کو امیر اور غریب نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے، امیر اور غریب انسان خود اپنے کردار سے ہوتا ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اے اللہ کے بندو، ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور اس کا حساب و کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ الحشر آیت نمبر 18 کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کو یاد کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، کل جو کبھی بھی آ سکتا ہے، کل جو ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک طویل مدت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا بدلہ بھی پانا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ 2 ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے، اس کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اے دنیا کے لوگوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ خبیر ہے، اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کا جاننے والا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ کے بندو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو وہ مقام اور وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم کو، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے آدم کو سجدہ کروایا۔ آدم کے سامنے ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو مسجود ملائک ہے یہ انسان،
یہ اس سے بڑھ کر کے انسان کا احترام اور اس کی عزت اور اس کا اکرام، اس کی قدر، اس کی منزلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پر افسوس آج انسان خود اپنے ہاتھوں ذلیل ہے، آج انسان خود اپنے کرتوتوں سے ذلیل ہے۔ انسان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے، اپنے اللہ کی مخلوقات کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا ہے۔ اور ایسی بدترین مخلوق بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس کائنات میں، اور ایسی بدترین قومیں بھی اس کائنات میں موجود ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پھینکتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو برباد کرتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو زائل کرتی ہیں، لیکن گندگیوں کو کھاتی ہیں، گندگیوں کو پیتی ہیں۔ یہ ان کا مقدر ہے، کوئی غلاظت کو پیتا ہے، کوئی غلاظت کو پھینکتا ہے، مقدر کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں، اللہ نے اپنا ایمان کی دولت آپ کو عطا فرمائی، سب کو عطا فرمائی، آپ کو مومن بنایا، آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جناب علی، اللہ کا احسان ہے، لا تمنون، یہ اللہ پر احسان نہ ہو تم مسلمان ہو گئے ہو، نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کا احساس اور شعور عطا فرمایا ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، جہاں سے آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ ورنہ انہی انسانوں میں ایسے بھی ذلیل ترین، ملعون ترین لوگ ہیں جو گندگیوں کو استعمال کرتے ہیں، برائیوں کی طرف جاتے ہیں، بھلائیوں کو چھوڑتے ہیں، برائیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں، وہ برائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیاطین ہیں، وہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، وہ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، وہ ناپاک اور نجس اور پلید لوگوں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اس کا یہ مقدس، یہ معظم اور یہ مبارک سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے، وہ اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، وہ اپنے دامن کو پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، وہ پکارتا ہے تو صرف وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں، اس کے ایمان میں، اس کے احساس میں، اس کے ضمیر میں، اس کے شعور میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی سوچ ہوتی ہے، اللہ ہی کی فکر ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں سب سے اشرف ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں کیوں کسی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاؤں، اپنے سروں کو جھکاؤں۔ یہی وہ چیز تھی جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی عبادت سے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف، جو معبود حقیقی ہے، اس کی طرف واپس کیا۔ اور اسی وجہ سے انسان کی حرمت، انسان کی عزت ہے، اور انسانوں میں بھی اعلیٰ ترین انسان وہ ہیں جو رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور نیک اور بندے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور زندگی بھر اللہ کے فرما بردار رہو، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو، جب اس دنیا سے تمہیں موت کا فرشتہ لے جائے تو اس حال میں ہو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے فرما بردار بن کے جیو، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے اس دنیا سے واپس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نافرمان بندے بنو تو تم جہنم کے اندر مذموم اور ذلیل بنا کر کے بھیج دیے جاؤ۔ عزیزان گرامی، بہرحال انسانیت کا احترام اسلام نے سکھایا ہے، اسلام کے اندر موجود ہے کہ انسانوں کا کیسا احترام کیا جائے۔ وہ حیوان ہے جو انسانوں کا احترام نہیں کرتے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان تو انسان ہے، ذرے ذرے کا احترام سکھاتا ہے، حیوانات اور جانوروں تک کا احساس کیا کہتے ہیں احترام کرنے کا جو ہے کیا کہتے ہیں حکم دیتا ہے۔ صرف وہی جانور تمہارے لیے اللہ نے مارنا اور شکار کرنا حلال قرار دیا ہے جو حلال ہیں، جن کے پیچھے نہ کوئی مصلحت ہے، جس میں تمہارا نفع ہے، اس کے چمڑے سے نفع ہے، اس کے بالوں سے نفع ہے، اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی چربیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے ایک ایک فضلات سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ صرف ان جانوروں کو ذبح کرنے کا، حلال کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ لیکن جو جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، چاہے وہ خنزیر ہوں، چاہے وہ کتے ہوں، چاہے وہ بلی ہوں، چاہے وہ کوے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جو حرام ہیں، ان کا شکار کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کا مارنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں تک کہ ایک چونٹی کو بھی اذیت پہنچانا، ایک چونٹی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، غیر شعوری طور پر آپ کے پیروں کے نیچے سے آتی ہے، جاتی ہے، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی کے ساتھ رہتی ہے، لا علمی کے طور پر کبھی اس کو اذیت پہنچ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے چونٹی کو مارنا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اسلام کا قاعدہ ہے، اصول ہے، جیو اور جینے دو، خود بھی جیو، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ
حسن سلوک کرو، انسانوں کا احترام کرو، اور اس میں خاص طور سے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا آپ کا مسلمان بھائی ہے تو اس کی عزت و حرمت اور زیادہ عظیم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے فرق ہے اس ملک کے اندر، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جو ملک کا وفادار سپاہی ہو، جو ملک کا نظام اور قانون اور آئین اور دستور کا پابند ہو، جو شریف ہو، اس کی عزت، اور ایک غنڈہ، ایک بدماش، ایک لچا، ایک لفنگا، ایک زانی، ایک فاحش، ایک بدکار، ایک بدزبان، ایک قاتل، یہ بدماش، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ نہ حکومت دنیا کے کسی بھی قانون میں، دنیا کے کسی بھی رول ریگولیشن میں، دنیا کے کسی بھی نیم کے اندر یہ دونوں فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر، یہ فطرت ہے۔ کالا اور گورا دونوں برابر، رنگوں کے اندر بھی سفید اور کالے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مطلب اس کالے اور گورے کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب کوئی سفید اور کالے کو، رات اور دن کو کہے نہیں دونوں برابر ہیں، تو اس سے بڑا احمق اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ رات کی اپنی عزت ہے، اپنی اہمیت ہے، دن کی بھی اپنی وقات اور اس کی اہمیت ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے، یہ نہ سوچیں کہ اسلام کے اندر کالے اور گورے کا کوئی فرق ہے، حالانکہ اسلام کے اندر کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم کے بیٹے ہو۔ اور آدم کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایمان لاؤ گے، اللہ کو مانو گے، اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوگے، اسے فریاد کرو گے تو تم عظیم ہو، اور اگر اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو مانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، خرافات کرتے ہو، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہو، تو تم سے بڑا ذلیل اولئک کالانعام بل هم اضل۔ قرآن نے تمہیں جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہوئے مر گئے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اسلام نے انسانیت کی عظمت اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون عند اللہ من اراقۃ دم مسلم۔ ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے کہ پوری دنیا کو ختم کر دینا اللہ کے نزدیک یہ آسان ہے صرف ایک مسلمان کا قتل کرنے سے۔ آج لاکھ مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، خود مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، اتہام لگا کر، چغلیاں کھا کر، پرچیاں کٹوا کر، پٹواتے ہیں، تہمتیں لگوا کر۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون بہانا، ایک مسلمان کا ناجائز طور پر، ناحق طور پر قتل کرنا، جائز طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کے اندر اس کے حدود ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں۔ اب نفس بالنفس، قتل اگر کسی نے کیا تو جان کے بدلے جان ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، سن بالسن۔ دانت کسی نے توڑا تو دانت، آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اسلام نے دیا، یہ احترام ہے انسانیت کا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں کہ قتل کرنے والے کو چھوڑ دو، دندناتا پھرے مالدار کا بیٹا ہے اور جو مقتول ہے وہ غریب ہے، اس کو نہ۔ اسلام کے اندر کسی امیر اور غریب، کسی شہزادے، کسی ملک، کسی بادشاہ، کسی امیر، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اسلام کا عدل ہے، اسی لیے اسلام نے نظام بنایا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات یا اور دیگر مسلمانوں کے احساس جذبات تک کسی کو بھی ذرہ برابر بھی اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ اپنے شر سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب بھائی ہیں۔ جیسے آپ بھائی کا احترام کرتے ہو کہ بھائی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی سوچ کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، ایسے ہی ہر مسلمان، ہر مومن بھائی ہے، ہر مومن انما المؤمنون اخوہ، جو اہل ایمان ہیں۔ آپ اس میں نہ سوچیں کہ جو اہل شرک ہیں، جو اہل بدعت ہیں، آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ان کو دیکھیں، اذیت کئی طرح کی ہوتی ہے، تو یہ اذیت جو لوگ اسلام کو پہنچاتے ہیں، اللہ کو پہنچاتے ہیں، رسول کو پہنچاتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرنا بھی یہ اللہ رسول کو اذیت پہنچانا ہے۔
اور آپ کے ناجائز، آپ کے اوپر ناجائز ظلم کرنا، یہ بھی آپ کو اذیت پہنچانا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچا دی، رسول کو اختلاف کرتا ہے، رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے راستوں کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریق کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپناتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسی راستے میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ اسی راستے سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاثا وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم۔ اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کا مال بے حیائی حرام طریقے سے نہ حاصل کرو، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے خرید و فروخت پر اپنی بولیاں لگائے، یعنی کسی نے کوئی چیز لے لی ہے اس کے اوپر جا کے قیمت بڑھا کر کے وہاں اس مال کو خریدے، یہ بھی حرام ہے، یہ اذیت پہنچانا ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب کے سب اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ، سب اللہ کے بندے، سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور سنو، المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہوتا ہے ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی تذلیل کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ اسے برا سمجھتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کے اندر ہے، دل۔ جی ہاں، ظاہری طور پر تمہارا تقوی پرہیزگاری اللہ کو قابل، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، پہلے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، پہلے دل۔ جی جناب علی، پہلے دل کو صاف کرو، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، یہاں تقوی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر امامے باندھ لیے، پگڑ پہن لیے، داڑھیاں بڑھا لی، سب کچھ، اور حرام خوریوں میں اور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت بھی پہنچا رہے ہیں، بدعقیدگیاں بھی ہیں، شرک بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، ممبروں پہ خطبے بھی ہیں، تقوی طہارت کا اظہار بھی، اور دل، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے بحسب امرئ من الشر، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان يحقر اخاه المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ ہاں، ہمارا ملک بہت مالدار ہے، ہم اس ملک سے بہت بڑے ہیں، یہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ امریکی ہے، میں بہت بڑا ہوں، میں برطانوی میں بہت بڑا ہوں، میں سعودی ہوں، میں سب سے عظیم ہوں، میں سب سے گریٹ ہوں، وہ ہندی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ بنگلہ دیشی ہے، وہ نیپالی ہے، حقیر سمجھو مسلمان۔ یہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے سب سے بڑی علامت ہے اور دلیل ہے۔ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ چاہے کسی بھی دیش، کسی بھی ملک، کسی بھی وطن، کالا ہو کہ گورا ہو کہ سفید ہو کہ کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ سب سے رفیع ہے، سب سے بلند درجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی مکمل طریقے سے مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو اسے خود پسند ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سخاوت کریں، لوگ آپ سے محبت کریں، تو آپ بھی لوگوں سے محبت کیجئے، آپ بھی سخاوت کیجئے، آپ بھی لوگوں کی عزت کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سلام کریں تو آپ ان سے سلام کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ کھانا کھلائیں تو لوگوں کو بھی کھانا کھلائیے، دعوت دیجئے، بلائیے، کھلائیے، پلائیے، عزت کیجئے، احترام کیجئے، آپ کی بھی عزت ہوگی، آپ کا بھی احترام ہوگا، لوگوں کی برائیاں نہ کیجئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلانا آدمی آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ قال ان كنت صادقا فانت النمام،
اگر تو یہ بات سچ کہہ رہا کہ فلاں میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے تو چغل خور ہے، اور اس کی بہت بڑی مذمت ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تو جھوٹا ہے فَأَنْتَ فَاسِقٌ، تو فاسق ہے، تیری گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں حالتوں میں بھی برے ہیں بہرحال، سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے آپس میں یہ برائی سماج اور معاشرے کی ختم کیجئے، اور یاد رکھیے تکلیف دینا، اس احترام انسانیت اور بلند ہو جاتی ہے، انسانیت اور بلند ہوتی ہے اس وقت جب کوئی انسان نیک ہو، مومن ہو، صالح ہو، اور آدمی اس کو برا کہے، اس سے دشمنی کرے، اس سے اذیت پہنچائے، اسے تکلیف پہنچائے، تو اس کا گناہ اور عظیم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے بندوں میں جو میرے دوست ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا، جو انہیں اذیت پہنچائے گا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے، کون سا وہ ذلیل انسان ہے جو ایک مومن کو اذیت پہنچا کر کے، تکلیف پہنچا کر اللہ سے جنگ مول لے گا؟ کتنا ذلیل، بدبخت، بدنصیب، ناہنجار، بدترین، قبیح، جہنمی شخص ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مومنوں کو ایذا پہنچاتے ہیں کلام کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کہیں ان کو۔ آج غیر کی میں بات کیا کروں، آج تو ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جانوں کے در، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں بھی اس کی کچھ شکلیں بتاتا ہوں، اور یاد رکھو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں کمزور لوگ ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو نہیں پتا، اور آپ انہیں ذلیل کر رہے ہیں، آپ انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ انہیں ایذا پہنچا رہے ہیں، پھر تو نتیجہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ کہیں اگر اٹھ گئے اور نہ بھی اٹھیں، اگر اسے غم ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے بندے کو غصہ دلاتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اور جس سے اللہ غصہ ہو جائے اس کا کبھی بھلا ہو سکتا؟ یاد رکھو، برباد ہے وہ ہلاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات کی آیت کے اندر جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، کسی بھی طرح سے زبان کے ذریعے، اپنے حرکات کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، دھوکہ دے کر کے، خیانت کر کے، ان کے مال غصب کر کے، چوری کر کے، مار کر کے، پیٹ کر کے، یا حقیر سمجھ کر کے، یا ذلیل کر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمہارا اپنا خاص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اذیت پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو انہوں نے بیچاروں نے نہیں کیا ہے، خواہ مخواہ ان کو پریشان کرنے کے لیے وزیر ہو، صدر ہو، کوئی کونسلر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی سسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی بھی ٹر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی امام ہو، کوئی کعبے کا امام ہو، یا کوئی بھی ہو کسے باشد اللہ کے ہاں افضل الناس ہو، بغیر کسی اس کے اگر اذیت پہنچاتا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بہت بڑا ظلم وہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ یاد رکھو حضرت عبداللہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو احترام کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجى اثنان دون صاحبہما، کہ اگر تم تین لوگ کہیں ہو، بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو، یا کہیں بھی 3 آدمی اکٹھا ہیں، تو 2 بیٹھ کر کے چپ چاپ سرگوشی نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، کیونکہ اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی اتنی چھوٹی سی بات کا بھی ہے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سوچیے آپ، اتنی چھوٹی بات کہ ہم دونوں پرائیویٹ طریقے سے تیسرے کو چھوڑ کر بات نہ کریں، اگر تیسرا آپ کے ساتھ موجود ہے
کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ یکرہ اذی المؤمن، اس لیے کہ اللہ مومن کو تکلیف دینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، وقال حدیث صحیح، اور کہا امام ترمذی نے حدیث صحیح ہے۔ بلکہ نتیجہ تو یہاں تک ہے، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچانا، بلکہ اس کا احترام کرنا، اس کو اذیت اور تکلیف سے بچانا، اس کا اتنا بڑا جزا، اتنی بڑی جزا ہے، اور اس کا اتنا بڑا بدلہ ہے، اتنا بڑا بدلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق فقال واللہ لأنحین هذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ، رواہ مسلم۔ کہ ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا، ایک ٹہنی دیکھی، ٹہنی شاخ پیڑ کی ڈالی پڑی ہوئی تھی راستے پر، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس ڈالی کو اس راستے سے ہٹا دوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، اس ڈالی سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے وہ ڈالی ہٹا دی، فادخل الجنہ، اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ظالموں۔ تم کہتے ہو اسلام غیروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا، بے شرمو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تم نے جانا ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام تو اپنے معنی کے اندر خود سلامتی رکھتا ہے، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن اسلام ہے۔ اور اپنی بدعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، بدکاریوں سے، شیطانوں کی پوجا پرستش کر کے کہ تمہارا دل بھی پتھر سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ تمہارے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، حیوانیت بھی نہیں ہے، حیوانیت سے بھی آگے گزر چکے ہو تم، بربریت، وحشیت ہے تمہارے اندر۔ بلکہ وحشی کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ان غیر اللہ کے پرستش کرنے والوں کے لیے اس وحشی جانور کی بھی توہین ہے۔ گندگی کہنا بھی گندگی کی توہین ہے، نجاست کہنا بھی نجاست کی توہین۔ سمجھ میں بات آئی؟ وہ چلے ہیں اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے، مسلمان کے قاعدے قانون۔ ارے مسلمانوں تم سدھرو تم اللہ کے لیے صحیح راستے پر، تو اپنے اسلام کو سمجھو، اپنے اسلام کو سمجھو بھائی، اپنے اسلام کو سمجھو۔ تم اگر آج تمہاری عورتیں، ہماری عورتیں پردہ کرتی نا، حجاب کرتی، تو آج یہ ذلیل بیٹھ کر کے پردوں پہ تبصرے نہ کرتے یار۔ پتہ نہیں جس کا کیا نہیں دیکھنا اس کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے آج کا زمانہ، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے تم ذلیل ہو رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو۔ کہاں ایمان، کہاں امن ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہاں سکون ملے گا تمہیں؟ کہاں عزت ملے گی؟ عزت اگر چاہتے ہو تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹوٹل طریقے سے اسلام میں داخل ہو رہا، مکمل طریقہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، آدھا کافروں والے دوسرا مسلمانوں والے۔ کیا ملا ہے تم کو؟ بتاؤ کیا ملتا ہے تم کو اس سے؟ کون دیتا ہے تمہاری دال اور روٹیوں پہ نمک؟ کوئی دیتا ہے؟ چھینتے ہیں تمہیں ٹیکس لگا کر کے۔ ہوش کے ناخن لو۔ میری آواز سننے والوں، میری زبان سمجھنے والے بھائیوں اور بہنوں، تم سب سے درخواست ہے اسلام کے دائرے میں آؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹوٹل طریقے سے اسلام میں تمہاری معیشت، معاش، تمہاری رہائش، تمہارا سماج، تمہارا معاشرہ ٹوٹل اللہ اور اس کے رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ہے افسوس تو تم پر ہے کہ جس اسلام نے اتنی پیاری پیاری تعلیمات اپنے اندر رکھی ہیں اور تمہیں دی ہیں، تم اس سے آنکھ بند کر کے ان مکار، عیار، جھوٹے صوفیوں، بدعقیدگیوں، قبریوں، درگاہیوں، مزاریوں، میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کو بڑے کانٹے چبھتے ہیں۔ تم نے اسلام کا اس چہرے روشن کو تم نے داغدار کیا ہے، اسلام کو تم نے ذلیل کیا ہے۔ تم کبھی عزت نہیں پا سکتے، اللہ کی قسم نہیں پا سکتے۔ یہ بتوں کے پجاری تمہیں جتیائیں گے، لتیائیں گے، ماریں گے، تمہاری عورتوں سے حجاب چھینیں گے، تمہاری عورتوں سے شادیاں کریں گے، بیٹیوں کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے، چیٹنگ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے تمہارے گھروں میں گھس کر حرام اولاد پیدا کریں گے۔ پلٹ آؤ اسلام کی طرف، پلٹ آؤ دین اسلام کی طرف، پلٹ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف۔ عزت پانا چاہتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں عزت ہے، نام نہیں، اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ علامت ہے
اگر واقعی اچھے محبت کرنے والے ہو اپنے نبی سے تو اتباع نبی کرو، یہی تقاضا ہے محبت رسول کا۔ جھوٹے مکار محبت رسول، عشق رسول کا نام لے کر بدعتوں کے اندر سڑتے ہو، مرتے ہو، وہ کام کرتے ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کھول کھول کے بتایا جائے تو کہتے ہو گستاخ ذلیلو، تم خود گستاخ ہو، تم خود اسلام کو برباد کرنے والے، اسلام کو مٹانے والے ہو۔ اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کو لعنت، ان کو گالیاں دیتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، تو اللہ سے جنگ کرو، اللہ تم سے جنگ کر رہا ہے، وہ تو بیچارے خاموش ہیں۔ تم نے فرقے فرقے جماعت مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا تھا تمہیں بتایا تھا، کہ تم فرقے فرقے بن کر آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہو، قتل کے فتوے لگاتے ہو۔ مولویوں، اللہ تمہارے اوپر تمہیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ تمہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ بولو آمین، زور سے بولو آمین، تاکہ ان ملانوں کے کانوں میں بھی یہ جائے آواز، جو اسلام کو بدل رہے ہیں، اسلام کو بدل بدل کر کے برباد کر رہے ہیں۔ ورنہ جنہوں نے ہماری غلامی کی ہے، جنہوں نے ہماری غلامی کی ہے، آج وہ ہم پر سردار بنے بیٹھے ہیں۔ واہ رے واہ! کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رب کی غلامی چھوڑ دی ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دی، تم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دی، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اور پیروی کا قلادہ اپنے گردنوں سے نکال دیا۔ تم نے جمن سبراتی نہ جانے کتنے گڑے مردے، نہ جس کے نسب حسب کا، ان کو تم نے اپنا آقا، ان کو اپنا قطب، ان کو اپنا غوث، ان کو اپنا قبدال، تم نے پتہ نہیں کیا کیا، مرے ہوئے لوگوں کے پجاریوں، تمہیں کبھی عزت نہیں مل سکتی، تمہیں کبھی عزت، بولو۔ ایک بات بہت آتی ہے دماغوں میں، یار آپ ذرا سوچو، فرشتے زندہ ہیں کہ مر گئے؟ بولو، زندہ ہے نا؟ آپ کے کندھوں پہ تو دو فرشتے مقرر ہیں، کرامن اور کاتبین، زندہ ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے دروازوں پہ بیٹھے رہتے ہیں رجسٹر لے کر، امام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ امام مسجد میں داخل ہو، منبر پر بیٹھے، وہ لوگ رجسٹر بٹور کر وہاں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کے نام لکھتے ہیں، انٹری کرتے ہیں کہ آج جمعے کے دن یہ انٹری لیا، اس نے انٹری لی، اس نے داخل، اس کی حاضری لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ اور جب امام منبر پر پہنچ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی حاضری وزری بند کر کے رجسٹر لے کر کے اگلی صف میں آ کر بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، بھلے ہم نہ دیکھیں نہ سنیں، لیکن بن دیکھے جب اس کو خدا مان لیا ہے اس کے کہنے پر، تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ابو بکر نے یہی کہا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا، پھر جبریل لے کے گئے مجھے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر۔ کفار مکہ ہنس رہے تھے، ابو جہل قہقہے لگا کے نکلا، کہا آج تو ابو بکر کو میں فیل کر دوں گا، آج تو ابو بکر کو میں نپٹوں گا۔ ابو بکر ادھر سے کہیں سے آ رہے تھے، کہا ابو بکر سنو 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 سنو، کہنے کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہارا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کر کے ایسی گپیں مار رہا، ایسی کہہ رہا کہ ایک ہی رات میں فلسطین گئے، بیت المقدس گئے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، پھر ایک ہی رات میں آسمان پہ، پھر جنت۔ ابو بکر کیا خیال ہے؟ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا وہ جھوٹا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں تمہارے نبی نے کہا ہے، اور ابھی بیٹھے ہیں۔ کہا قسم کھا سکتے ہو؟ کہا کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ ابو جہل یہ آج کر کے للو پنچو جمن سبراتی کی طرح کافر نہیں تھا، اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ بھائی یہ تو نجاستیں کھانے والے، نجاستیں پینے والوں جیسے نہیں تھے، وہ بڑے پوتر لوگ تھے، وہ مشرک تھے، پلید تھے، لیکن اعلیٰ کوالٹی کے پلید تھے۔ کہا قسم کھا سکتے ہو؟ کہا کعبے کے رب کی قسم، میرے کانوں نے سنا ہے کہ تیرے دوست نے یہ بات کہی ہے اور کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا واقعی تو پھر قسم کھا؟ کہا میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ کہا پھر قسم کھا؟ کہا کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔
ابو بکر صدیق نے کہا تو سن، میں بھی کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے حبیب نے یہ بات کہی ہے تو میرے حبیب نے سچی بات کہی ہے۔ اور پھر گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے اندر، خانہ کعبہ میں نبی بیان فرماتے، اللہ کے نبی سے واقعہ بیان کیا۔ نبی کائنات نے کہا ابو بکر یہ بات سن کے تم نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کہا میں نے کہا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جبریل، نبی کہتے ہیں جبریل آیا، جبریل گیا، جبریل آیا، جبریل گیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں میرا نبی سچا ہے۔ اور اگر میرا نبی یہ کہتا ہے جب جبریل آ کے جا سکتا ہے جو سید الملائکہ ہے تو سید الانس والجن کیوں نہیں جا کے آ سکتا ہے؟ میں نے یہ کہا میرا نبی سچا ہے، میرا نبی جا کے آیا ہے۔ تب نبی نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق، ابو بکر تو صدیق۔ یہ فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے، ملائکہ حفظہ جو آپ کو بچاتے ہیں، باڈی گارڈ ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاروں طرف ملائکہ حفظہ ہیں تمہارے، کہیں ٹھوکر لگتی بچاتے ہیں تم کو، ہے ظلم سے ہر چیز سے بچاتے ہیں تم کو۔ اور کبھی کبھی ایمان بھی ہے، میں کیا بتاؤں، ایمان تو ایسے موقعوں پر کبھی ہو جاتا ہے جب آزمائشیں ہوتی ہیں، ابتلا ہوتی ہے، چاروں طرف سے ہے مشرکوں کا نرغہ ہو، دشمن پتھر پھینک رہا ہو، اور بال جس طرح ہماری مائیں اور بہنیں آٹوں سے نکال کر کے نکال دیتی ہیں بغیر کسی آٹے کے ادھر ادھر ہونے سے، کس طرح آسانی سے بال نکل آتا ہے، اللہ ان مشرکوں، بدعتیوں، خبیثوں کے نرغوں سے آپ کو نکال کر باعزت طریقے سے کہیں پہنچا دے تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ ملائکہ حفظہ یقین ہے نا، یہاں بھی بیٹھے ہیں فرشتے سن رہے ہیں آپ کے دائیں بائیں آپ کی بات، لیکن کیا اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ کہیں کچھ تکلیف ہو تو حضرت جبریل کی کو مدد کے لیے پکارو، یا جبریل میری مدد کیجئے، یا جبریل المدد کہا؟ یا آپ کے کرامن کاتبین کو اللہ نے فرمایا یا رسول نے فرمایا کہ جب کبھی تکلیف ہو تو کوئی یا کرامن کاتبین میری مدد کرو؟ بولو، یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں، چاروں طرف ہیں، زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ انہیں پکاریں گے تو یہ شرک باللہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک باللہ ہوگا۔ تو جو مر گیا ہے، جسے تم نے دفنایا ہے، جس نے تم نے کفن پہنایا، جس نے تم نے جس کی غلاظتیں دھلی، جس کو تم نے نومن مٹی کے نیچے ڈالا، یہ بتاؤ اس کا پکارنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بولو، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ شرک باللہ ہے۔ سمجھو، معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرو، ایمان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، مر جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے اگر اسی حالت میں مرے۔ کوئی باپ دادا، کوئی بیوی بچے، کوئی آل اولاد، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، ایک کوئی آیت بیعت جو کرتے ہو نا، بیعت کے نام پر تم کو ڈراتے ہیں، یہ سارے پاکھنڈی خبیث ہیں، شیاطین ہیں، یہ اپنے بیوی کے غلام ہیں، یہ اپنے بیویوں کے مالک نہیں ہے، چاہے کہ کسی ملک اور سلطنت کے مالک ہے۔ بیعت ہے حاکم وقت کے ساتھ، بیعت ہے۔ حاکم وقت کو تو تم گالیاں دیتے ہو، حاکم وقت کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو گلے گلی میں جو لوگ بیعتیں کرتے پھر رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے اور اگر دوسرا بیعت کے لیے کھڑا ہو، کائن من کان فاقتلوہ، کوئی بھی ہو اس کو قتل کر دو، اس کو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 آدمیوں کو، 5 کو جو عشرے مبشرہ میں سے تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جب تیر لگا اور آخری وقت آیا تو بلایا سب کو، کہا یہ 5 کو میں منتخب کرتا ہوں اور میرا بیٹا عبداللہ ان کے اوپر گواہی دے گا، لیکن اس کا حصہ حکومت میں کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف موجود رہے گا بس، لیکن اس کو کوئی منصب اور عہدہ مت دینا۔ ان 5 میں سے
اور حضرت صہیب رومی کو بلایا، کہا 3 راتوں تک ہمارے اس مصلی پر تم نماز پڑھانا اور ان کے سروں پر تلوار لے کے کھڑے رہنا، اور ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسلمانوں کا حاکم بنے گا، اگر ایک بن گیا اور 4 نے اختلاف کر لیا تو 4 کو قتل کر دینا، ایک بات رہے گا۔ کائن من کان، یہ ہے اسلام۔ 3 مان گئے، 2 نے اختلاف کیا، دونوں کو قتل کر دو۔ 4 مان گئے کہ ہاں ایک کو مانتے، ایک نے اختلاف کیا، اس کو قتل کر دو، قتل کر دینا، پر ایک ہی حاکم رہے گا مسلمانوں کا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے تحکیم، یہ ہے اسلام۔ ایسے نہیں کہ جس کو چاہو للو بیعت ہو رہی ہے، وہ پیر صاحب بیعت کر رہے ہیں، وہ حضرت جی بیعت کر رہے ہیں، وہ فلانی جگہ بیعت ہو رہی ہے، وہ فلانا کھانے پینے کا دھندے ہیں مردودوں کے۔ یہ کیا ناٹک بنایا ہوا اسلام کا؟ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال بات میں عرض یہ کر رہا تھا، عزیزان محترم، اے مسلمان بھائیو دوستو، سدھرو، سمجھو، صحیح اسلام کو پڑھو، جانو، علم حاصل کرو، جنت میں جانا ہے تو، اور اگر ایسی رگڑ پٹی جانوروں کی طرح مرنا ہے تو پھر مر جاؤ گے کتے بلیوں کی طرح، ایسے لے جا کے کہیں دفن کر دیے جاؤ گے، کہیں پھینک دیے جاؤ گے، لوگ تمہارے نام کے تیجے، دوئم، سوئم، مرغے، بکرے، ٹیگیں کھائیں گے، تمہاری آل اولاد کو مخروض کریں گے، تم قرضہ لے کر کے بابا کو ہم پہنچا رہے ہیں، ثواب نہیں بے، یہ عذاب جاریہ ہے، ثواب جاریہ نہیں ہے۔ یا مولوی تمہارے لیے عذاب جاریہ ہے بن رہا ہے جو تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ سمجھو ذرا، ہم اس لیے ذرا سخت بول دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ تکلیف ہوتی ہے جہنم میں کسی کو جاتے ہوئے سن کر، دیکھ کر، شرک پہ مرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اس لیے یہ دل کھرچتا ہے کہ کیا کیا آپ کو بتا دوں میں، کیسے کیسے سمجھاؤں آپ کو۔ یہ دنیا فتنے سے بھری پڑی ہے، آپ تاریخ پڑھو گے، اپنا دین پڑھو گے نا تو آپ کو بہت پتا چلے گا، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہاں سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین ماحول، ایک بہترین سماج دیا ہے، روزی کی فکر نہیں، روٹی کی فکر نہیں، الحمدللہ کر رہے ہو، تھوڑا سا وقت نکالو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، روزانہ 4 لائن ہی قرآن پڑھو، 4 لائن ہی قرآن پڑھو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور میری آواز سننے والے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی، میرے بہن، میری بیٹیاں، میری بہنیں سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، قرآن کے 3 لائنیں، 4 لائنیں، یہ عہد کر لو کہ میں روزانہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، جاؤ جو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ وہی ملے گا، نہ شرک ملے گا اس میں، نہ بدعتیں ملیں گی اس میں، نہ حرام ملے گا، نہ خباثتیں ملیں گی، انشاءاللہ توحید ملے گی اس کے اندر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی تعلیمات ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانا ہے تو یہ فارمولہ اپناؤ، ورنہ مر جاؤ گے، واللہ بتلا رہا ہوں، مرنا ہم سب کو، کوئی بوڑھا ہو کے ہی نہیں مرتا، بچے بھی مرتے ہیں، پیٹ میں بھی اولاد مر جاتی ہے کہ نہیں، ہم سب کو دفن کرتے ہیں، کیا پر بھروسہ ہے زندگی کا؟ اور یہ جو بلائیں وبائیں جو پھیلی ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں، کفار غیر مسلمین جوتے مار رہے ہیں، ہماری عورتوں کے پردے کھینچ رہے ہیں، انہیں بے حجاب کر رہے ہیں، اپنے عورتوں کی ننگے جسم، ننگے سب کچھ ننگا پنی دکھا رہے ہیں، ان کی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، ان کی واہوائی ہو رہی ہے، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں، جو دنیا کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جائیں، ملک کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو اسٹار کے نام پر اور جناب علی نجوم کے نام پر اور نہ جانے کس کس کے نام پر دعوتیں دی جاتی ہیں، نچاتے ہیں، گواتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، یہ معاشرے اور سماج کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا کر یہ خود جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی جہنم تک پہنچائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود کو بھی اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو. یہ نہیں ہمارا بادشاہ کر رہا ہے، ہمارا حاکم کر رہا ہے، ہمارا وزیر کر رہا ہے، ہمارا صدر مملکت ہمارا فلاں کر رہا ہے، ہم کیا کریں. نہیں تم کرو تو کم از کم اپنے گھر کے حاکم تم ہو، تم اپنے بال بچوں کے ذمہ دار، ان کو تو بچاؤ، خاموشی کے ساتھ رہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہیں کہ ملک میں گانے بج رہے ہیں تو تم بھی گانے بجاؤ، ملک میں طوائفیں نچا رہے ہیں تو تم بھی نچاؤ، تم بھی مجرے گواؤ، تم بھی ڈانس کرواؤ. کہ ملک میں بادشاہ کر رہا ہے، جہاں وہ جائے گا وہاں تم بھی جاؤ گے. اچھا وہ وزیر اعظم بن گیا، تم کیوں نہیں وزیر اعظم بنے؟ تم بھٹیجر کے بھٹیجر کیوں رہے؟ دنیا بھی دیکھ لو نا اپنا نتیجہ، جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤ گے. اللہ سے ڈرو، یہ کہو کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے، ابو بکر کے ساتھ رہیں گے، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محدثین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم رہیں گے. یہ سوچو تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے اسلاف کی محبت عطا فرمائے، قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی زبانوں کو توفیق عطا فرمائے. کسی کو بھی ایذا اور تکلیف نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ حرکت سے، نہ کردار سے، نہ احساس سے، نہ شعور سے کسی سے بھی پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا نہ فرمائے. اللہ ہمیں بچائے اور حق کو حق بتلائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا کر اس پر عمل کرنے کی، اتباع کرنے کی، اور باطل کو باطل دکھا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.